اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانوں، ایک بار محبت و شوق سے پیارے آقا نور مجسم سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت کرتے ہوئے 40 برس گزر گئے، تو ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ اب میں مرتبہ کمال پر پہنچ گیا ہوں اور بارگاہ الہی میں میرا مرتبہ بہت بلند ہو گیا ہے۔ ابھی اسی خیال میں مگن تھا کہ اچانک ایک غیبی ندا سنائی دی کہ اے جنید، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تیرے گلے میں زنار ڈال دیا جائے۔ میں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ یا اللہ، مجھ سے کیا خطا ہو گئی؟ آواز آئی، تیرا وجود ابھی تک باقی ہے۔ یہ سن کر میرے قلب سے ایک سرد آہ نکلی اور کہا، جو بندہ وصال کے قابل نہ ہو سکا، اس کی ساری نیکیاں گناہوں میں تبدیل ہو گئی۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے دور میں حضرت حسین بن منصور حلاج رحمت اللہ علیہ کا خوب چرچا تھا۔ جب حضرت حسین بن منصور حلاج رحمت اللہ علیہ پر سکر وحدت نے غلبہ پا لیا اور یہ فنا فی الفنا کے درجہ پر فائز ہوئے، تو ہمہ وقت انا الحق کی صدا بلند کیے رکھتے، جس سے لوگ ان کے خلاف ہو گئے۔ علماء وقت نے بھی ان کی مخالفت میں اپنی آواز بلند کی۔ اس بات کی اطلاع خلیفہ وقت کو بھی دی گئی۔ خلیفہ نے علماء کرام کو طلب کیا اور اس مسئلہ پر رائے طلب کی۔ علماء ظاہر بین نے حضرت حسین بن منصور حلاج رحمت اللہ علیہ کو قتل کر دینے کا فتویٰ جاری کر دیا۔ اس پر لوگ ان کی مخالفت پر متحد ہو گئے۔ انہی دنوں کا واقعہ کہ حضرت حسین بن منصور حلاج رحمت اللہ علیہ ان تمام مخالفتوں اور لوگوں کی باتوں سے بے نیاز و بے پرواہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے دروازہ پر پہنچے اور زور سے دروازہ پر دستک دی۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا، کون ہے؟ جواب دیا، انا الحق، یعنی میں اللہ۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ایسا نہ کہو، بلکہ اس طرح سے کہو کہ ہو الحق، یعنی وہ اللہ ہے۔ حسین بن منصور رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، ہاں وہ تو ہر جگہ پر ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گم ہے، حالانکہ حسین بن منصور گم ہے۔ اللہ تعالیٰ تو موجود ہے، باقی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، وہ وقت بہت جلد آنے والا ہے کہ جب تم اپنے خون سے پھانسی کا تختہ رنگین کرو گے۔ جواب دیا، ہاں، لیکن آپ اس وقت باطنی لباس سے عاری ہو کر ظاہری لباس زیب تن فرما لیں گے۔ چنانچہ وہ وقت بھی جلد ہی آ گیا کہ جب علماء ظاہر حسین بن منصور حلاج رحمت اللہ علیہ کے قتل کا فتویٰ لے کر خلیفہ وقت کے دربار میں پہنچے اور اپنا فتویٰ متفقہ طور پر سنایا۔ خلیفہ سن کر الجھن میں پڑ گیا کہ اب کیا کیا جائے۔ اس نے کہا کہ جب تک اس فتویٰ کی تصدیق و تائید حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نہیں کریں گے، اس وقت تک میں حسین بن منصور کے قتل کا حکم نہیں دوں گا۔ خلیفہ کی بات پر تمام علماء کرام حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اصرار کرنے لگے کہ آپ اس فتویٰ کی تصدیق فرمائیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے، صوفیاء کا لباس اتار کر علماء کا لباس زیب تن کیا اور اس فتویٰ پر لکھا، ہم ظاہر پر فتویٰ دیتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو اپنے ایک مرید سے بہت انس تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بہت متقی اور پرہیزگار تھا اور بڑا مؤدب تھا۔ اس مرید کے ساتھ آپ کی اس قدر وابستگی اور پیار و محبت کو دیکھ کر دوسرے مریدین کے دل میں رشک پیدا ہوا اور وہ آپس میں کہنے لگے کہ نہ جانے اس مرید میں ایسی کون سی بات ہے کہ جو مرشد پاک اس پر خصوصی نگاہ کرم رکھتے ہیں۔ اس صورتحال کو دیکھ کر حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ہر مرید کو
ایک مرغ اور چھری دیتے ہوئے یہ حکم دیا کہ مرغ کو کسی ایسی جگہ پر لے جا کر ذبح کرو کہ کوئی تمہیں دیکھ نہ سکے۔ آپ کا یہ فرمان سن کر تمام مریدین چلے گئے اور تھوڑی ہی دیر کے بعد ہر ایک مرید ذبح کیا ہوا مرغ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا، مگر وہ مرید جس کے ساتھ آپ خصوصی لگاؤ رکھتے تھے کافی دیر کے بعد آیا۔ اس کے ہاتھ میں زندہ مرغ موجود تھا۔ کہنے لگا، حضور میں نے بہت تلاش کی کہ کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں پر میں مرغ ذبح کر سکوں، مگر مجھے ایسی کوئی جگہ نہیں ملی جہاں پر کہ اللہ تعالیٰ موجود نہیں تھا اور وہ مجھے دیکھ نہیں رہا تھا، اس لیے میں نے مرغ بغیر ذبح کیے ہوئے لے کر واپس آ گیا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے مریدین نے جب اس مرید کی یہ بات سنی تو بہت شرمندہ ہوئے اور اپنے پیر بھائی کے بارے میں ان کے دل میں جو حسد موجود تھا اس کو اپنے دل سے باہر نکالتے ہوئے توبہ کی۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک چور نے آپ کی قمیض چوری کر لی۔ دوسرے دن بازار میں آپ نے دیکھا کہ وہ چور اس قمیض کو فروخت کر رہا ہے، مگر خریدار چور سے یہ کہہ رہا تھا کہ میں تجھے نہیں جانتا، میرا دل یہ کہتا ہے کہ یہ قمیض تیری نہیں ہے، اگر کوئی تمہارے حق میں یہ گواہی دے دے کہ یہ قمیض تیری ہی ہے تو پھر میں خرید لوں گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اس گفتگو کو سن رہے، چنانچہ آگے بڑھے اور خریدار کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میں جانتا ہوں۔ خریدار نے یہ بات سنی تو فوراً قمیض خرید لی اور آپ خاموشی سے واپس آ گئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ پر اللہ تعالیٰ کا اس قدر فضل و کرم تھا کہ شیطان آپ سے دور بھاگتا تھا۔ ایک مرتبہ کسی درویش نے شیطان کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو بہت حیران ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ درویش آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ پر بہت جلال کی حالت میں ہیں۔ درویش نے آپ سے کہا کہ اپنا غصہ تھوک دیں، اس لیے کہ غصہ کی حالت میں شیطان حاوی ہو جاتا ہے۔ پھر جب اس درویش نے کہا کہ میں نے راستے میں شیطان کو بھاگتے ہوئے دیکھا تھا تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، شیطان میرے غصہ سے دور بھاگتا ہے، اس لیے کہ دوسرے لوگ تو اپنے نفس کے باعث غصہ کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے شیطان سے پناہ مانگنے کا حکم نہ دیا ہوتا تو میں کبھی بھی اس سے پناہ نہ مانگ۔ سامعین و ناظرین، مزید اس طرح کے واقعات سننے کے لیے، درود شریف کی فضیلت و عظمت سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔